اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القاف، آیت نمبر 18۔ وَتَحْسَبُوهُمْ، اور آپ سمجھتے ہیں انہیں، ایقاظا کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ حالانکہ وہ رقود سوئے ہوئے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم کروٹیں بدلتے رہتے ہیں ان کی، ذات الیمین دائیں جانب، وذات الشمال بائیں جانب، وَقَلْبُهُمْ اور کتا ان کا، باسط پھیلائے ہوئے تھا، ذِرَاعَیْہِ اپنی دونوں ہاتھ، بالوسیدی دہانے پر، لَوِ اطَّلَعْتَ اگر جھانکتے آپ، علیہم ان پر، لَوَلَّیْتَ البتہ پیٹ پھیر لیتے آپ، منہم ان سے، فرارًا بھاگتے ہوئے، وَلَمُلِئْتَ اور البتہ بھر دیے جاتے آپ، منہم ان سے، رعبا رعب کے ساتھ۔ ایقاظاً جمع ہے یقیظون کی، اور رقود جمع ہے راقدون کی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ آپ انہیں دیکھو تو سمجھیں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، یعنی سوتے ہوئے آنکھیں کھلی ہونے اور کروٹیں بدلنے کی وجہ سے آپ انہیں جاگتے ہوئے سمجھو گے، اور ہم دائیں اور بائیں ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں تاکہ ایک ہی پہلو پر پڑے رہنے سے مٹی ان کے بدنوں کو نہ کھا جائے، اور ان کا کتا اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے دہلیز پہ بیٹھا ہے جیسے پہرا دے رہا ہو۔ ایک الگ تھلگ غار میں ان کا اس طرح لیٹا ہونا اور چوکھٹ پر کتے کا بیٹھنا ایک ایسی دہشت ناک منظر پیش کرتا تھا کہ اگر کوئی شخص اندر جھانکنے کی کوشش بھی کرتا تو خوف کے مارے بھاگ کھڑا ہوتا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک لمبی مدت تک آرام اور سکون سے سلائے رکھنے کا انتظام تھا۔ کتے کے دہلیز پر بیٹھے رہنے اور غار میں نہ جانے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا یا تصویر لگی ہو، البتہ کھیتی کے لیے ہو، مویشیوں کی حفاظت کے لیے ہو، اور شکار کے لیے کتا رکھنا جائز ہے۔ سونے والوں اور پہرہ دار کتے کی آنکھیں بھی کھلی رہتی تھی، اگرچہ ان لوگوں پر گہری نیند کا غلبہ تھا تاہم ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھی، جس سے دیکھنے والے کو یہ شبہ پڑتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں، سوئے بھی نہیں ہیں۔ پھر غار کے دہانے پہ ان کا محافظ کتا بھی ایسا بیٹھا تھا جیسے جاگنے کی حالت میں کتے بیٹھتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھی، اور ادھر ادھر سے کسی کا گزر ہوتا تو اس سے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ غار کے اندر کوئی ڈاکو چھپے بیٹھے ہیں اور یہ کتا ان کی رکھوالی کر رہا ہے۔ اگر کوئی ان کے نزدیک گیا تو یہ کتا پھاڑنے اور کاٹنے کو آئے گا، اور اس کی آواز سے اس کا مالک خبردار ہو کر ممکن ہے حملہ کر دے۔ گویا یہ ایسا وحشت ناک منظر اور تصور تھا کہ وہاں کوئی نزدیک جانے کی جرات بھی نہیں کرتا تھا، اور نیند کے اس طویل عرصے کے دوران ان کی کیفیت بالکل ویسی تھی جیسے ایک عام حالت میں سونے والے کی ہوتی ہے، اور جب حسب ضرورت اور با تقاضائے جسم نیند کی حالت میں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اپنی کروٹ بدلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی جو ہیں کر کے بتاتا ہے کہ دیکھیں کہ کس طرح میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں۔ اب اس آیت میں دیکھیں کہ کتے کا بھی ذکر ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سچ ہے، بھلے لوگوں کی صحبت بھی بھلائی پیدا کرتی ہے۔ کتا جو کہ ایک حرام جانور ہے لیکن ان کے ساتھ چلنے کی وجہ سے اس کا ذکر رہتی دنیا تک قرآن میں لیا جائے گا۔ اور دیکھیں جب بھی ہم قرات کرتے ہیں بلکہ ہر جمعے کو ایک روٹین کے مطابق اس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ رہتی دنیا تک اس کتے کا ذکر اس قرآن میں آتا رہے گا۔ تو اس لیے اچھی صحبت انسان کو اچھا مقام دلاتی ہے اور بری صورت انسان کو برا جو ہے نا مقام دلاتی ہے۔ ابن ابی حاتم نے کثیر النواء رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ اصحاب کہف کا کتا زرد رنگ کا تھا۔ ابن ابی حاتم نے سفیان کے طریق سے سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ کوفہ میں ایک آدمی کو عبید کہا جاتا تھا اور وہ جھوٹ کے ساتھ متہم نہ تھا۔ اس نے کہا، میں اصحاب کہف کے کتے کو میں نے دیکھا ہے، گویا کہ وہ موٹی چادر کی طرح سرخ تھا۔ ابن حاتم
یعنی بہت سی آپ کو روایتیں ملیں گی۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اصحاب کہف کے کتے کو چھوٹا دیکھا جو اپنے بازو کو پھیلائے ہوئے تھا غار کے دروازے کی کھلی جگہ پہ۔ عبید السواق اشارہ کر کے بتاتے تھے کہ وہ اس طرح کانوں کو حرکت دیتا تھا۔ واللہ عالم۔ بہت سی احادیثیں آپ کو مل جاتی ہیں، آپ اس کے اوپر تحقیق بھی کر سکتے ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہی ہے اللہ تعالیٰ کا معجزہ، اور دوسرا دیکھیں کہ صحبت نے کیا مقام دے دیا، کہ ہم تلاوت میں اس لفظ کو لازماً پڑھیں گے۔